السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کئی موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان باوجود اپنی صلاحیت اور قابلیت کے لوگوں میں زیادہ میل جول نہ ہونے کی وجہ سے یا لوگوں میں زیادہ تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے، ایک غیر متعارف چہرہ ہونے کی وجہ سے کہ کسی صحیح مقام پر کسی ایک اہم کام کرنے سے دور رہ جاتا ہے۔ اگر ایسے صحیح انسان کی جائز طریقے سے سفارش کر دی جائے اور جائز کام کے لیے سفارش کر دی جائے تو اس کا کام آسانی سے بن سکتا ہے۔ بعض وقت تو یہ سفارش ضروری ہو جاتی ہے، بعض وقت فائدہ پہنچانے کے والی ہوتی ہے۔ شریعت نے اس چیز کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے فرمایا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص کسی نیک کام کے لیے سفارش کرے تو اس کو بھی ثواب کا حصہ ملے گا۔ ثواب کا حصہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی ہم سفارش کریں اور وہ اس کا کام کر دے تو سفارش جس سے کی گئی اس کو جس طرح ثواب ملتا ہے کام کرنے کی وجہ سے، اسی طرح سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف فرمایا کہ سفارش کرو اور ثواب حاصل کرو۔ بلکہ ایک موقع پر ترغیب دینے کے لیے ایک صاحب آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کسی ضرورت کی وجہ سے، آپ براہ راست اس کی ضرورت پوری کر سکتے تھے، لیکن باضابطہ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا سفارش کرو اور ثواب حاصل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ میں خود بھی وہ کام کر سکتا تھا، لیکن اگر تم بھی اس کام میں شریک ہو کر تم بھی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس شخص کی سفارش کرو۔ محترم ناظرین، جس طرح ہر کام میں اچھائی اور برائی ہے، اسی طرح سفارش بھی جائز اور ناجائز ہے۔ جائز سفارش کا ثواب اور فضیلت تو آپ نے سن لی، اسی طرح ناجائز اور غلط سفارش کرنا، غلط ریکمینڈ کرنا بھی گناہ ہے اور غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی آیت میں فرمایا، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو شخص کسی برے کام کی سفارش کرے تو اس کو بھی گناہ کا ایک حصہ ملے گا۔ مطلب یہ ہوا، جیسا پہلے بھی کہا گیا کہ جس طرح برائی کرنے والے کو گناہ ہوگا، اسی طرح بری سفارش کرنے یا غلط کام کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا۔ محترم ناظرین، ایک پوائنٹ یہاں پر مد نظر رکھنا اور اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح صحیح سفارش کی جائے، اب چاہے وہ قبول ہو یا نہ ہو اس کا ثواب ملے گا، اسی طرح اگر غلط سفارش کی جائے چاہے وہ قبول ہو یا نہ ہو اس کا گناہ ہوگا۔ محترم ناظرین، عام طور پر لوگ یہ جانتے ہیں کہ سفارش کرنا، کسی کو ریکمینڈ کرنا ایک اچھی چیز ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیں سوچنی چاہیے کہ جس کی ہم سفارش کر رہے ہیں یا جس کے ذریعے سے سفارش کروانا چاہتے ہیں اس پر زبردستی اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کیا جا سکتا۔ سفارش کی کیا حیثیت ہے، سفارش جس سے کی جا رہی ہے اس کے لیے وہ سفارش قبول کرنا نہ کرنا کیا درجہ رکھتا ہے، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو ہمیں کیسا محسوس کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں صاف یہ واقعہ پتہ چلتا ہے۔ حضرت بریرہ اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہما کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ختم کرنا چاہتی تھی۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بہت پسند کرتے تھے، نکاح ختم نہیں کرنا چاہتے تھے اور بہت پریشان حال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ان کو سے نکاح ختم مت کرو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی سفارش ہے، مشورہ ہے یا حکم ہے؟ اگر حکم ہے تو بسر و چشم قبول ہے، انکار کرنے کی مجال نہیں، اور اگر سفارش ہے تو میرا دل اور میری طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ حکم نہیں ہے، یہ سفارش ہے اور مشورہ ہے۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو پھر میری طبیعت قبول نہیں ہے، مجھے منظور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش دلی سے ان کے فیصلے کو قبول فرمایا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بابرکت اور عظیم شخصیت کون سی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے ان کے ایک عام سے انسان کے آپ کی سفارش نہ قبول کرنے کی وجہ سے کوئی برا نہیں سمجھا، نہ اپنے آپ کی انسلٹ سمجھی، نہ اس کو اپنے لیے ذلت کا باعث سمجھا۔ اور ہم معاشرے میں کسی کی سفارش کرتے ہیں اور وہ انکار کر دے تو اس نے اپنی ذلت سمجھتے ہیں۔ یہاں سوچنا یہ چاہیے اس واقعے کے ذریعے سے، سفارش پیش کرنا ایک مشورے کی حیثیت رکھتا ہے، قبول نہ کرنا اور کرنا دونوں کا اختیار ہوتا ہے۔ جبر نہیں کیا جا سکتا، زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح اگر ہماری سفارش نہ قبول کی جائے تو یہ کوئی ذلت کی بات نہیں ہے بلکہ ایک مشورہ تھا۔ محترم ناظرین، سفارش کرنا ایک اچھا کام ہے، لیکن سفارش کر کے کوئی فائدہ حاصل کرنا یہ غلط ہے۔
جیسے کہ مشہور چل رہا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، مارکیٹوں میں کسی عہدہ حاصل کرنے کے لیے، کوئی چیز حاصل کرنے کے سفارش کراتے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ رقم لیتے ہیں یا پھر اس کے ذریعے سے کوئی اپنا کام کروا لیتے ہیں، تو یہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود اور رشوت فرمایا ہے۔ اور آخر میں ایک بات یہ ہے کہ ایک تو عام سفارش ہے اور مشہور یہ ہے، اس کے علاوہ سفارش کی ایک اور صورت ہے۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اگر کسی غائب، کسی حاجت روا مسلمان کے لیے، کسی ضرورت مند مسلمان کے لیے کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو یہ بھی شفاعت حسنہ ہے، ثواب والی سفارش ہے۔ تو یہاں پر ہمیں دعا کا بھی ثواب ملے گا، سفارش کا بھی ثواب ملے گا، اور جب ہم کسی کے غائبانہ دعا کرتے ہیں تو ہمارے حق میں بھی وہی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے یہ بھی بتلائیں کسی اور موضوع پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے۔